ضمائر کی بحث چل رہی ہے. آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ خاص طور پر وہ مستتر ہوتی ہے ماضی کے غائب اور غائبہ کے صیغے میں. بھائی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائبہ کے صیغوں میں مرفوع متصل خاص طور پر، یعنی منصوب متصل میں بھی ایسا نہیں ہوتا، مجرور متصل میں بھی ایسا وہ مستتر نہیں آتی بھائی. اور اسی طرح مضارع کے متکلم کے صیغوں میں چاہے متکلم واحد متکلم ہو چاہے متکلم مع غیر ہو بھائی. اور اسی طرح مضارع کے مخاطب کے صیغے کے اندر بھی ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی. تضربو ہے مولانا، اس میں یہ تا ہے، یہ فاعل نہیں ہے، یہ تو صرف مخاطب کی علامت ہے، کیونکہ ضمیر نے فاعل بننا ہے اور فاعل فعل سے مؤخر ہوتا ہے اس پر مقدم، اور یہ تا تو ضربہ پر مقدم ہو رہی ہے بھائی. اسی طرح غائب اور غائبہ کے صیغوں میں بھی جبکہ ان کا اسناد کیا ہو، اس میں ظاہر کی طرف نہ ہو. اور صفت کے صیغوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ مطلقاً ضمیر مستتر ہوا کرتی ہے جبکہ ان کا اسناد اس میں ظاہر کی طرف نہ ہو رہا ہو. صفت کے صیغوں سے کون سے صیغے مراد ہیں؟ مشتق کے صیغے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے اور اس میں تفضیل ہیں بھائی. ان کے اندر ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی، ضمیر بارز نہیں بھائی، ضمیر بارز نہیں. تو اور میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تو یہ جو اس میں صفت کے صیغے ہیں ان کے ساتھ جو الف اور واو آتا ہے وہ تثنیہ اور جمع کی علامت ہوتا ہے، وہ ضمیر نہیں ہوتی. جبکہ فعل کے اندر جو الف اور واو آئے وہ کیا ہوتی ہیں؟ ضمیریں ہوتی ہیں جی. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ صفت کے صیغے جس کے لیے خبر بنے اس کے مطابق ان میں ضمیر نکالیں گے. مخاطب کے لیے وہ خبر بنے تو مخاطب کی ضمیر نکالیں گے، غائب کے لیے خبر بنے تو غائب کی ضمیر نکالیں گے، متکلم کے لیے خبر بنے تو متکلم کی. جیسے میں کہتا ہوں انا ضاربن، اب یہ ضاربن کس کی خبر ہے؟ انا متکلم کے لیے، تو اس میں ضمیر بھی کون سی ہوگی؟ انا. نحن ضاربون، ضاربون کے اندر ضمیر بھی کون سی ہوگی؟ نحن ہوگی. انت ضاربن، اب ضاربن کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ انت ہے. اور ہوا ضاربن یا زید ضاربن، اب ضاربن کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ہے بھائی، اس کے مطابق نکال لیں گے. اور صاحب قافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ضمیر متصل ہمیشہ ضمیر متصل لائی جائے گی، اس لیے کہ کلام مختصر ہونا چاہیے، لہذا عام حالات میں ضمیر منفصل لانے کی اجازت نہیں. جب تک ضمیر متصل سے کام چل سکتا ہو منفصل کو لانا جائز نہیں. مگر اگر کسی وجہ سے اگر ضمیر متصل کا لانا ممکن نہ رہے تو پھر اس وقت ہم کیا لے کر آئیں گے؟ ضمیر منفصل لے کر آئیں گے بھائی. مثال کے طور پر انہوں نے کہا تھا وہ کون کون سی صورتیں ہیں جن میں ضمیر منفصل لانا پڑے گی. کہتے ہیں اس وقت جب کہ ضمیر کو آپ عامل پر مقدم کر دیں. جب ضمیر کو عامل پر مقدم کر دیا تو اب اتصال کی صورت نہ رہی، ممکن ہی نہ رہا اتصال، تو پھر اب کیا کریں گے؟ انفصال کریں گے، ضمیر منفصل لائیں گے بھائی. تو ضربتو کا اس میں اس کو کاف کو مقدم کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ایاک ضربتو، ایاک ضربتو. یا مولانا آپ کسی غرض کی وجہ سے فصل کرتے ہیں، ضمیر کو عامل سے جدا کر دیتے ہیں. جب ضمیر کو عامل سے جدا کر دیا تو اب لازمی بات ہے کون سی ضمیر لانا پڑے گی؟ منفصل لانا پڑے گی. جیسے ما ضربک الا انا، اس کی صاحب قافیہ نے مثال یہ ذکر کی تھی، ما ضربک الا انا. میں نے بتلایا تھا یہ انا فاعل ہے ضربہ کا، آپ کی پٹائی نہیں کی مگر میں نے، تو یہ انا فاعل ہے ضربہ کے لیے. اور یہ چونکہ آپ نے کلام میں حصر پیدا کرنا تھا، اگر آپ یوں کہتے ضربتو کا، میں نے آپ کی پٹائی کی ہے، تو پھر تو حصر نہ رہتا کلام کے اندر، تخصیص نہ ہوتی. آپ تخصیص پیدا کرنا چاہتے ہیں، حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ میں نے ہی آپ کی پٹائی کی ہے، میں نے ہی، یعنی صرف میں نے آپ کی پٹائی کی ہے اور کسی نے آپ کی پٹائی
نہیں کی، تو اب حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تخصیص پیدا کرنا چاہتے ہیں، مخاطب کی مضروبیت کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں اب متکلم میں بھائی، تو اس کے لیے پھر کیا لے کر آتے ہیں؟ ما اور الا۔ تو درمیان میں اب تخصیص کس میں لانی تھی؟ فاعل کے اندر بھائی، کس کے اندر؟ فاعلیت کو بند کرنا تھا اپنے اندر بھائی، فاعلیت کو۔ تو جب فاعلیت کو اپنے اندر بند کرنا ہے تو لازمی بات ہے فاعل کو کس کے بعد ذکر کرنا پڑے گا؟ الا کے بعد۔ جب الا کے بعد ذکر کریں گے تو عامل ہے الا سے پہلے، فاعل ہے الا کے بعد، تو اب اتصال کی کوئی صورت ہے؟ اتصال کی کوئی صورت نہیں، لہذا کون سی ضمیر لانا پڑے گی؟ ضمیر منفصل لانا پڑے گی۔ یا مولانا عامل کو حذف کرنے کی صورت میں، عامل کو حذف کر دیا جائے تو پھر بھی ضمیر کو کیا لانا پڑے گا؟ اس لیے جیسے مثال کے طور پر صاحب کافیہ نے مثال ذکر کی تھی ایاک والشر، یہاں ایاک سے اس کے عامل کو حذف کر لیا بھائی، اتقی نفسک عن الشر واتقی النفس عن واتقی الشر عن نفسک۔ تو یہاں دیکھو اتقی عامل کو حذف کر لیا، جب عامل کو حذف کر لیا تو اب اتصال کی کوئی صورت نہ رہی۔ جب اتصال کی کوئی صورت نہیں کیونکہ وہ محذوف ہے یا مذکور ہے، اور محذوف اور مذکور میں اتصال ممکن ہے نہیں بھائی، تو لہٰذا اب کیا کرنا پڑا؟ ضمیر متصل نہیں لا سکتے، ممکن نہ رہا تو کون سی ضمیر لانا پڑی؟ ضمیر منفصل۔ تو ایاک والشر، ایاک ضمیر منفصل لائے بھائی۔ یا مولانا عامل کیا ہو؟ معنوی ہو، اس وقت بھی ضمیر منفصل لاتے ہیں بھائی، جب عامل ہے معنی اور ضمیر ہے لفظ، اور لفظ اور معنی میں تو اتصال ممکن ہی، لہذا اب مجبوری ہوئی متصل لانے کی کوئی صورت نہیں، تو ضمیر منفصل لائے، جیسے انا زید، میں زید ہوں۔ اب یہاں انا مبتدا ہے، اور مبتدا میں عامل کون ہے؟ ابتدا، یہ عامل معنوی ہے بھائی، اور اس عامل معنوی کے ساتھ اب انا کا اتصال ممکن تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا، لہذا منفصل مرفوع منفصل ہم لائے، انا کہا بھائی۔ او حرفن، یا عامل کون ہو؟ حرف ہو، والضمیر مرفوع، اور اس حال میں کہ ضمیر کیا ہو؟ مرفوع، عامل ہے حرف اور ضمیر ہے مرفوع، اور ضمیر مرفوع تو آپ نے پڑھا ہے وہ کس سے جڑا کرتی ہے؟ صرف فعل سے جڑا کرتی ہے، اور یہاں تو عامل حرف ہے، تو لہذا وہ اپنے ضمیر اپنے عامل کے ساتھ جڑے گی نہیں، بلکہ کون سی ضمیر لانا پڑے گی؟ منفصل۔ جیسے ما انت قائمن، یہ صاحب کافیہ نے مثال ذکر کی تھی بھائی، تو ما انت قائمن کے اندر ما انت قائمن کے اندر کیا ہوا؟ ما مشابہ بلیسا ہے، اور انت اس کا اسم ہے مرفوع ہے، اور قائمن اس کی خبر ہے منصوب ہے، تو ما مشابہ بلیسا کا اسم کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع، اور تو یہ ما عامل ہے۔ اب یہ مرفوع متصل یہاں لانے کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ عامل حرف ہے اور ضمیر مرفوع متصل تو صرف کس کے ساتھ آیا کرتی ہے؟ فعل، تو یہ حرف ہے اس لیے اتصال ممکن نہ رہا تو انفصال کرنا پڑا، اور ضمیر مرفوع منفصل لائے۔ او بکونہ مسندن الیہ صفۃ جرت علی غیر من ہی لہ، یہ ذرا مشکل بات ہے، توجہ سے سمجھ لینا بھائی۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں بھائی، آپ نے پڑھا ہے صفت دو قسم پر ہے، ایک صفت بحالہ اور ایک صفت بحال متعلقہ۔ صفت بحالہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ایسے معنی پر دلالت کرے مطبوع کے اندر پایا جائے، جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے، تو رجل ہے موصوف اور عالم کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ اب آپ مجھے بتلائیے یہ صفت علم رجل کے اندر پائی جا رہی ہے یا غیر میں ہے؟ یہ علم رجل میں پایا جا رہا ہے، تو یہ صفت بحالہ ہوئی، کیا ہوئی؟ یہ عالم ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جا رہا ہے۔ رجل موصوف ہے، عالم اس کی موصوف کو کیا کہتے ہیں؟
موصوف ہوتا ہے متبوع، اور ما بعد کیا ہوا؟ صفت کیا ہوتی ہے؟ تابع۔ تو یہ صفت ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ متبوع میں پایا جا رہا ہے بھائی۔ اور نیز آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ صفت کے صیغے کے لیے بھی فاعل چاہیے، جیسے فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے، فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب فاعل چاہیے۔ اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے۔ ضاربن اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل۔ تو ضاربن کے اندر ہمیشہ کیا آئے گی؟ ضمیر آئے گی۔ کیا آئے گی؟ ضمیر آئے گی۔ اور اس میں مفعول، اس کے اندر ہمیشہ کیا آئے گا؟ نائب فاعل۔ جیسے فعل مجہول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ بھائی ضربہ کے اندر ہمیشہ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ ہوا ضمیر فاعل کی، جبکہ آگے اس کا فاعل اس میں ظاہر نہ آ رہا ہو۔ ضربہ زیدن کہا، فاعل اس میں ظاہر آیا، پھر تو ضربہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں۔ لیکن اگر آپ نے کہا زیدن ضربہ، اب ضربہ سے آگے کوئی اس میں ظاہر آ رہا ہے نہیں، اور ضربہ تو ہے فعل، اور فعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ تو اب ضربہ کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہوا۔ تو زیدن ضربہ کے اندر ضربہ میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا۔ زید کو آپ ضربہ کا فاعل نہیں بنا سکتے، کیونکہ زید تو ضربہ پر کیا ہے؟ مقدم ہے، اور فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فعل مجہول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب فاعل چاہیے، نائب فاعل۔ تو ضرب زیدن کا کیا معنی؟ زید کی پٹائی کی گئی، تو ضرب فعل ہے اور زیدن آگے اس میں ظاہر، اس کے لیے کیا بن گیا؟ نائب فاعل۔ لیکن اگر یہی زید میں مقدم کر دیتا ہوں زیدن ضربا، آپ مولانا ضربا کے لیے زیدن کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے، کیونکہ زید تو ضربا پر کیا ہو چکا؟ مقدم، اور فاعل یا نائب فاعل کبھی فعل پر مقدم، تو لہذا اب ضربا کے آگے کوئی اس میں ظاہر تو آ نہیں رہا، اور اس کے لیے تو کیا چاہیے؟ ضربا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ نائب فاعل چاہیے۔ تو اب اس کے اندر کیا کریں گے؟ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کے اندر نائب فاعل نکالیں گے، تو زیدن ضربا، ترکیب کیا ہوگی؟ زیدن مبتدا، ضربا فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، جو کس کو راجع؟ زید کو۔ تو اس میں فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو جیسے فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے، فعل مجہول کے لیے نائب فاعل چاہیے، اسی طرح اس میں فاعل کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، وہ فاعل آپ کو عبارت میں نظر نہیں آئے گا، عموماً کیا ہوگا؟ اسی اس میں فاعل کے اندر ضمیر ہوگی، ضمیر ہوگی، اور ہمیشہ کون سی ضمیر ہوگی؟ مستتر ہوگی، کبھی بھی بارش نہیں، ابھی پڑھا آپ نے بھائی، ضمیر مستتر ہوگی۔ تو اب اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل۔ اس میں مفعول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب فاعل۔ صفت مشبہ کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ اس میں تفضیل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے، فاعل چاہیے۔ تو آپ ان کے لیے جو فاعل ہے جی فاعل چاہیے۔ تو میں نے کہا جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر متکلم کی مفعول، اچھا، اور رجل موصوف، اور عالم صیغہ اس میں فاعل، اور اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے؟ اور آگے کوئی مرفوع آ رہا ہے جس کو، تو اس کے اندر ہی اس کے لیے فاعل چاہیے جس کو اس نے رفع دینا ہے، اور آگے کوئی مرفوع نہیں آ رہا، تو اسی کے اندر ضمیر نکالیں گے۔ کون سی ضمیر؟ ہوا کی، ہوا ضمیر جو اس کا فاعل ہے، اور کس کو راجع ہے یہ ضمیر؟ رجل کو۔ اس کو کس کے لیے صفت بنا رہے ہیں؟ جس سے جوڑنا ہے اسی کی طرح ضمیر راجع کرو، تو اس کی ضمیر کس کو راجع؟ موصوف کو۔ تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، کیا ہو کر؟ شبہ جملہ ہو کر خبر، صفت، موصوف صفت مل کر فاعل ہوئے، کس کے لیے؟ جہاں فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
تو بتلائیے یہ جاءنی رجل عالم کے اندر عالم کیا ہے؟ صفت ہے، اور کون سی صفت ہے؟ صفت بحالہ ہے، صفت بحالہ ہے، کیونکہ یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ مطبوع میں۔ یہ علم کس میں پایا جا رہا ہے؟ اس موصوف رجل ہی کے اندر۔ بھائی کس کے اندر پایا جا رہا ہے علم؟ موصوف کے اندر، مطبوع کے اندر۔ اور اگر صفت ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں نہ پایا جائے بلکہ مطبوع کے متعلق میں پایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت بحال، صفت بحال متعلق ہی۔ بھائی صفت بحال متعلق، جیسے میں نے کہا جاءنی رجل عالم ابوہ، جاءنی رجل عالم ابوہ۔ آپ بتلائیے یہ ابوہ کیا بن رہا ہے؟ کس کے لیے؟ عالم کے لیے۔ یہ ابوہ کیا ہے؟ عالم کے لیے فاعل بن رہا ہے۔ تو عالم صیغہ تھا اس میں فاعل کا، اور اس میں فاعل کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا، اور آگے ابوہ اس کا فاعل آ گیا۔ اب عالم کے اندر کوئی ضمیر ہے؟ اب ضمیر نہیں، فاعل آگے اس میں ظاہر آ گیا۔ جیسے ضربہ زیدن کہا تو زیدن آگے جب اس میں ظاہر آ گیا تو ضربہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوتی۔ اب آپ ترجمہ کیجئے جاءنی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ عالم ہے ابوہ اس کا باپ۔ اب ترکیب کیجئے مولانا، جاء فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول۔ بھائی آگے رجل مرفوع موصوف ہے اور عالم صیغہ اس میں فاعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہوئے کس کے لیے؟ اس میں فاعل کے لیے۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کے لیے؟ رجل کے لیے۔ صفت کس کی ہے؟ یہ رجل کی۔ یہ رجل کے لیے صفت ہوئی، موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل ہوا کس کے لیے؟ جاء کے لیے۔ جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ تو اب آپ نے دیکھا ترکیب میں کہ عالم کس کی صفت ہے؟ رجل کی۔ کس کی صفت ہے؟ لیکن آپ مجھے بتائیے عالم کے جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے علم، وہ علم اس شخص اس رجل موصوف کے اندر پایا جا رہا ہے یا اس کے باپ کے اندر؟ بھائی اس کے باپ میں۔ آیا ایسا آدمی کہ عالم ہے اس کا باپ، تو عالم لفظوں کے اعتبار ہے صفت، کس کی لفظوں کے اعتبار سے یہ کس کی صفت ہے؟ رجلن کی، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کس کی صفت ہے؟ ابوہ اس شخص کے باپ کی۔ صورت سمجھ میں آئے؟ تو دیکھو جاءنی رجل عالم، یہ عالم بھی رجل کی صفت، اور جاءنی رجل عالم ابوہ، یہ عالم بھی کس کی صفت؟ رجل کی۔ سمجھ میں آیا؟ ایک میں ابوہ ہے ایک میں ابوہ نہیں، تو دونوں عالم لفظوں کے اعتبار سے کس کی صفت ہیں؟ رجل کی، لیکن دونوں میں فرق یہ کہ پہلی جس معنی پر دلالت کر رہی ہے علم پر وہ کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ مطبوع کے اندر، اور دوسری جو ہے عالم ابوہ یہ بھی علم پہ دلالت کر رہی ہے لیکن یہ علم رجل میں پایا جا رہا ہے یا اس کے متعلق میں؟ اس کے متعلق میں۔ تو دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ تو لفظوں کے اعتبار سے دونوں صفت ہیں رجل کی، لیکن معنی کے اعتبار سے ایک رجل کی صفت ہے، ایک معنی کے اعتبار سے رجل کی صفت، لفظوں میں دونوں صفت ہیں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو پہلی صفت ہے جاءنی رجل عالم، تو یہ عالم ایسی صفت ہے جو ایسے معنی پہ دلالت کر رہی ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ رجل مطبوع کے اندر۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت بحالہ۔ اور جاءنی رجل عالم ابوہ، یہ عالم بھی صفت ہے رجل کی لیکن یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو مطبوع میں نہیں پایا جا رہا بلکہ مطبوع کے متعلق میں پایا جا رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت حال متعلق ہی۔ صورت سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ صفت حال ہی کس کو کہتے ہیں؟ جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے؟ مطبوع میں۔ اور صفت بحال متعلق ہی کسے کہتے ہیں؟
پر دلالت کرے جو مطبوع میں نہیں بلکہ مطبوع کے ہوتی، دونوں صفت اسی مطبوع کے لیے ہیں تو صفت ہی. یہ صورت سمجھ میں آ گئی. اب یہ یاد رکھو، جیسے یہ موصوف صفت ایک صفت بحال ہی ہوتی ہے، ایک صفت بحال متعلق ہی ہوتی ہے، اسی طرح خبر کے ذریعے بھی صفت بیان کی جاتی ہے. خبر کے ذریعے بھی کیا بیان ہوتی ہے؟ بھئی میں نے کہا زید قائم، زید مبتدا، قائم اس کی خبر. اس خبر نے آپ کو کیا بتلا دیا کہ زید موصوف ہے کس صفت کے ساتھ؟ کھڑے. زید کے لیے قیام ثابت ہے یا نہیں بھائی؟ جب زید کے لیے قیام ثابت ہے تو وہ موصوف ہو گیا کس صفت کے ساتھ؟ قیام کے ساتھ. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یاد رکھو یہ صفت اور خبر میں بڑا گہرا تعلق ہے. وہی چیز قبل العلم ہو تو خبر ہے، بعد العلم ہو تو صفت ہے. ابھی آپ کو پتہ نہیں تھا، میں نے آپ کو بتایا زید عالم، زید کیا ہے؟ عالم ہے. اب یہی عالم خبر ہے. جب آپ کو پتہ نہیں تھا تو یہی صفت کیا ہے؟ خبر. لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا اب یہی صفت بن گئی. اب یہی کیا بن گئی؟ صفت بن گئی اس کی. تو ہر جو صفت ہے قبل العلم خبر ہوتی ہے اور بعد العلم کیا ہوتی ہے؟ صفت بن جاتی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو زید عالم، کس نے آپ کو کیا بتلایا کہ زید کیا ہے؟ یہ علم کس کے اندر ہے؟ زید قائم، کیا بتلایا؟ زید کے لیے کیا ثابت ہے؟ یہ قیام کس کے اندر ہے؟ زید کے اندر. تو یہ خبر بھی زید کی اب مبتدا کی صفت بیان کرتی ہے. کیا بیان کرتی ہے؟ صفت بیان کرتی ہے. اب خبر کے اندر جو صفت بیان ہوتی ہے وہ کبھی مبتدا کے لیے ثابت ہوگی یا مبتدا کے لیے ثابت نہیں، مبتدا کے متعلق کے لیے ثابت ہوگی. خبر بھی کیا ہوا کرتی ہے مولانا؟ کیا بیان کرتی ہے؟ مبتدا کی کوئی صفت اس کے ذریعے بیان کی جاتی ہے، اس کی کوئی حالت بیان کی جاتی ہے. بھائی اب یہ کبھی خبر جو ہے مبتدا کی حالت بیان کرے گی، کبھی مبتدا کے متعلق کی حالت بیان کرے گی. خبر کیا کرے گی؟ کبھی مبتدا کی حالت بیان کرے گی، کبھی مبتدا کے. دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. میں نے کہا زید ضارب، ترکیب کیا کریں گے؟ زید مبتدا، ضارب صیغہ اس میں فاعل، اس میں فاعل ہوا ضمیر، اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ مبتدا کو، کیونکہ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ مبتدا. تو ضارب کے اندر ضمیر بھی کس کو راجع؟ مبتدا یعنی زید کو. معلوم ہوا ضارب کون؟ زید. ضارب کون ہے؟ زید. تو دیکھو یہ ضارب ایسی صفت ہے جو کس کے لیے ثابت ہے؟ زید یعنی مبتدا کے لیے. ایسی صفت ہے جو کس کے لیے ثابت ہے؟ مبتدا کے لیے. اب اگر اس ضارب کے لیے میں آگے اس میں ظاہر لے آؤں، زید ضارب ابوہ، زید ضارب ابوہ. اب اس کا کیا ترجمہ ہے؟ زید کی پٹائی کرنے والا ہے اس کا باپ. زید کی پٹائی کرنے والا ہے اس کا باپ. اب آپ بتلائیے یہ ضارب، یہ ضاربیت جو وصف ہے یہ زید میں پایا جا رہا ہے یا اس کے باپ میں پایا جا رہا ہے؟ اس کے باپ. تو لفظوں میں تو خبر ہے ضارب کس کی؟ زید کی. لیکن یہ معنی کے اندر خبر ہے کس کی؟ ابو، اس کے باپ کی، اس کے متعلق کی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو جیسے صفت کبھی بحال ہی ہوتی ہے اور کبھی صفت بحال متعلق ہی، اسی طرح خبر کے ذریعے بھی جو وصف بیان ہوتا ہے وہ کبھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی کبھی مبتدا کے لیے ثابت ہوگا، کبھی مبتدا کے متعلق کے لیے ثابت ہوگا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا، یہاں تک اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. یہ ترکیب کی بات کر رہا تھا، ترکیب کی بات. آپ دیکھیے کہ زید ضارب، یہ ضارب نے کیا، یہ ضارب کیا ہے؟ صفت بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ صفت بیان کر رہا ہے.
کیا بات ہوئی اب تک؟ صفت کتنی قسم پر ہے؟ کبھی صفت بحال ہی ہوتی ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پائے جائے، اور کبھی صفت کیا ہوتی ہے؟ بحال متعلق ہی ہوتی ہے۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے۔ اسی طرح خبر میں بھی ہوتا ہے، کبھی خبر بھی ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پایا جاتا ہے؟ مبتدا میں، اور کبھی ایسے معنی پر جو مبتدا میں نہیں بلکہ مبتدا کے متعلق میں پایا جاتا ہے۔ یہ بحث یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اب یاد رکھو یہ جو موصوف ہے یہ من ہی لہو ہے بھائی، یہ موصوف کیا ہوتا ہے؟ من ہی لہو۔ من وہ ذات، ہی ضمیر راجع کرو کس کو؟ صفت کو۔ وہ ذات کہ صفت لہو اس کے لیے ہو، لہو کے ہاں ضمیر من کو راجع ہے کیونکہ من اس میں موصول ہے، موصول کے لیے کیا چاہیے؟ صلے میں عائد چاہیے۔ ہی لہو اس کا صلہ ہے اور صلے میں کیا چاہیے؟ عائد ہے۔ بھائی مشکل بحث ہے، توجہ سے سنو بھائی۔ تو موصوف کیا ہے؟ من ہی لہو، موصوف وہ ذات ہے، ہی کی جگہ ذرا صفت رکھو، موصوف وہ ذات ہے کہ صفت لہو اس کے لیے ہوتی ہے۔ موصوف کیا ہے؟ بھائی جانی رجلن عالمن، یہ عالمن کس کی صفت ہے؟ رجلن کی۔ تو رجلن کیا ہوا؟ من ہی لہو ہوا۔ رجلن کون ہوا؟ وہ ذات جس کے لیے یہ صفت ہے۔ یہ عالمن کس کی صفت ہے؟ رجلن کی۔ تو رجلن کون ہوا؟ موصوف کون ہوا؟ من ہی لہو، وہ ذات کی صفت جس کی اپنی ہو، وہ ذات کی صفت جس کی۔ تو یہ عالمن کس کی اپنی، کس کی صفت ہے؟ رجل کی۔ تو رجل کیا ہوا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سب کو آ گئی؟ کسی کو نہ آئی ہو تو بتائے بھائی، بات مشکل ہے، آگے اسی پر بحث چلنی ہے۔ بھائی جاءنی رجلن عالمن، یہ عالمن کس کی صفت؟ رجلن کی۔ تو رجلن وہ ذات ہے جس کی یہ اپنی صفت ہے، رجلن وہ ذات ہے جس کی یہ اپنی۔ تو یہی بات عربی میں کہہ رہا ہوں میں، من ہی لہو، من وہ ذات، ہی کی یہ صفت، لہو اس کی اپنی ہے، وہ ذات کی یہ صفت اس کی اپنی ہے۔ تو جاءنی رجلن عالمن، یہ یہاں اس میں صفت کیا ہے؟ عالمن، اور یہ کس کی صفت ہے؟ رجل کی۔ تو یہ رجل کی اپنی صفت ہوئی، تو رجل کون ہوا؟ من ہی لہو ہوا، من ہی یہ اس کی اپنی صفت ہے۔ اب یہ جو موصوف، یہ صفت ہے، یہ کبھی تو موصوف پر ہی جاری ہوتی ہے، کبھی تو یہ من ہی لہو پر ہی جاری ہوتی ہے، اور کبھی غیر من ہی لہو پر جاری ہوتی ہے۔ صفت کس پر جاری ہوتی ہے؟ کبھی من ہی لہو پر جاری ہوتی ہے، کبھی غیر من ہی لہو پر۔ بھائی میں نے کہا جاءنی رجلن عالمن، یہ عالمن کس کی صفت؟ رجلن کی، اور یہ جاری بھی کس پر ہو رہی ہے؟ من ہی لہو پر ہی جاری ہو رہی ہے۔ یہ علم کس میں پایا جا رہا ہے؟ من ہی لہو کے اندر ہی تو پایا جا رہا ہے، یہ کسی اور میں ہے یہ علم؟ من ہی لہو سے کون مراد ہے؟ وہی موصوف بھائی، رجل بھائی موصوف۔ تو یہ صفت کس کے اندر پائی جا رہی ہے؟ رجل کے اندر ہی۔ تو یہ صفت من ہی لہو پر جاری ہوئی یا غیر من ہی لہو پر جاری ہوئی؟ یعنی یہ اسی معنی پر، وہی صفت بحال ہی، کہیں سمجھو میں نے نام ذرا بدل دیا، یہ صفت بحال ہی ہے۔ صفت بحال ہی کیا معنی؟ ایسی صفت ہے جو جاری ہوئی ہے کس پر؟ اپنے موصوف پر ہی۔ اچھا اب میں کہتا ہوں رجل عالم ابوہ، ایسا شخص کہ اس کا باپ عالم ہے، جاءنی رجل عالم ابو۔ اب یہ عالم لفظوں کے اعتبار سے کس کی صفت ہے؟ لفظوں میں رجل کی، اور معنی کے اعتبار سے ابوہ کی صفت۔ تو لفظوں کے اعتبار سے تو یہ صفت ہے رجل کی۔ تو رجل کون ہوا؟ من ہی لہو۔ رجل کون ہوا؟ من ہی لہو۔ تو یہ صفت جو آگے آ رہی ہے عالم ابوہ، یہ من ہی لہو پر جاری ہوئی ہے یا غیر من ہی لہو پر؟ غیر من ہی لہو پر جاری ہوئی ہے۔
تو صفت بحالہ وہ صفت ہے جو منہی لہو پہ جاری ہوتی ہے، اور صفت بحال متعلقہ وہ صفت ہے جو منہی لہو پر جاری نہیں ہوتی بلکہ کس پر جاری ہوتی ہے؟ غیر منہی لہو پر۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح کبھی خبر بھی جو ہے وہ خبر بھی کیا ہوتی ہے مولانا؟ صفت بیان کرتی ہے۔ تو خبر بھی کبھی صفت ایسی صفت ہوگی جو منہی لہو پر جاری ہوگی، اور کبھی خبر ایسی صفت ہوگی جو غیر منہی لہو پہ جاری ہوگی۔ کبھی خبر کیا ہوگی؟ ایسی صفت ہوگی جو کس پہ جاری ہوگی؟ منہی لہو پر، اور کبھی بتلائیے زیدن ضاربن، زیدن کون ہے؟ مبتدا، ضاربن کس کی خبر؟ زید کی، لہذا یہ ضاربن جو ہے یہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ صفت پہ۔ تو اس کو جاری بھی کس پہ ہونا چاہیے؟ مبتدا پہ۔ کس پہ ہونا چاہیے؟ تو مبتدا منہی لہو ہوا، اس کے لیے کیا ہوا؟ منہی لہو۔ ضاربن کس کی خبر ہے؟ زیدن ضاربن، تو ضاربن کس کی خبر ہے؟ تو یہ ضاربیت کس کے اندر ہونی چاہیے؟ زید کے اندر۔ اور یہاں پر زید، تو زید ماہی لہو ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ ذات کہ جس کے لیے یہ صفت ہے، یہ ضاربیت ہے، وہ ذات کہ جس کے لیے یوں کا وہ جس کی یہ اپنی صفت ہے، جس کی ہے۔ اور بتلائیے یہ ضاربیت زید ہی میں پائی جا رہی ہے یا زید کے متعلق میں یا غیر میں؟ زید کے متعلق زید ہی میں پائی جا رہی ہے، زید کے متعلق اور غیر میں۔ تو یہ صفات جو ضاربیت کی ہے منہی لہو پہ جاری ہوئی ہے یا غیر منہی لہو پر؟ منہی لہو پر جاری ہوئی ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ منہی لہو پر جاری ہوئی ہے۔ اب میں کہتا ہوں زیدن ضاربن ابوہ، اس کی کیا ترکیب کریں گے؟ زیدن مبتدا، ضاربن صیغہ اس میں فاعل، ابوہ اس کے لیے فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر زید کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ تو ضاربن لفظوں کے اعتبار سے یہ صفت ہے، خبر ہے کس کی؟ زید کی، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ خبر ہے، صفت ہے کس کی؟ اس کے باپ کی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ضاربیت زید میں پائی جا رہی ہے یا اس کے باپ میں؟ اس کے باپ میں۔ تو لفظوں میں تو یہ خبر ہے کس کی؟ زید کی۔ اس کو خبر کی صفت کس کی بننا چاہیے؟ زید کی۔ یہ صفت کس میں ہونی چاہیے؟ لیکن یہ زید میں ہے، تو یہ صفات منہی لہو پر جاری ہو رہی ہے یا غیر منہی لہو پر؟ غیر منہی لہو پر جاری ہو رہی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صفت بحالہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع میں پایا جاتا ہے، صفت بحال متعلق ہی ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع میں نہیں بلکہ مطبوع کے۔ اسی طرح خبر بھی ہوا کرتی ہے، کبھی وہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مبتدا میں پایا جاتا ہے، اور کبھی ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مبتدا میں نہیں پایا جاتا بلکہ غیر میں پایا جاتا ہے۔ کس میں؟ وہ متعلق میں پایا جاتا ہے، اس کے غیر میں پایا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو موصوف ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ یہ منہی لہو ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ صفت جو آگے آتی ہے کبھی منہی لہو پہ جاری ہوتی ہے، کبھی غیر منہی لہو پر۔ اسی طرح خبر بھی صفت ہوتی ہے تو وہ بھی کبھی منہی لہو پہ جاری ہوتی ہے، کبھی غیر منہی لہو پر جاری ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ابھی تک تو میں نے جو آپ کو ترکیب بتائی زیدن ضاربن ابوہ، یہ ابوہ کیا ہے؟ ضاربن کے لیے فاعل ہے۔ اب ہماری باب میں وہ مسئلے کی طرف آنے لگا ہوں جو صاحب کتاب ذکر کریں گے۔ صاحب کافیہ وہ مقامات گنوا رہے ہیں جہاں پر ضمیر متصل کا لانا ممکن نہیں رہتا، تو کس کو لایا جاتا ہے؟ ضمیر منفصل کو لایا جاتا ہے۔
دیکھیے ایک ترکیب پہ غور کیجئے. میں نے کہا زید عمر ضاربہ، زید عمر ضاربہ. زید ترکیب سنو غور سے. زید مبتدا اول، آپ نے پڑھا ہے یعنی مبتدا کی خبر جملہ بھی کبھی آیا کرتی ہے. مبتدا کی خبر کیا آتی ہے؟ تو یہ زید مبتدا ہے اور آگے ایک اور جملہ ہے عمر ضاربہ. یہ لفظ لکھو، یہ لفظ لکھو کتاب کے اندر جلدی، کاپی میں جلدی لکھو. زید عمر ضاربہ، زید عمر ضاربہ. ساری بحث ترکیب سے متعلق ہے. بھائی ترکیب سیکھو، بھائی ترکیب سیکھو. اچھا جی، کیا بات ہوئی؟ کیا جملہ لکھا آپ نے بھائی؟ زید عمر ضاربہ. تو دیکھا زید پہ جملے پہ نظر رکھو. زید ہے مبتدا اور مبتدا کی خبر کیا آیا کرتی ہے؟ کبھی کبھار پورا جملہ. تو آگے ایک جملہ آ رہا ہے عمر ضاربہ. یہ پورا جملہ مل کر یہ کیا بن رہا ہے؟ زید کے لیے خبر. تو عمر ضاربہ ایک الگ جملہ ہے اور اس کے اندر پھر عمر مبتدا ہے اور ضاربہ اس کی خبر ہے. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ زید کے لیے کیا بن رہے ہیں؟ خبر. اسی لیے چونکہ دو مبتدا آنے ہیں، اس نے میں نے پہلے کے بارے میں کہا زید مبتدا اول، عمر یہ مبتدا ثانی، ضاربہ صیغہ اس میں فاعل، اور اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. اور آگے کوئی اس میں ظاہر آ رہا ہے، کوئی مرفوع لفظ آ رہا ہے. معلوم ہوا آگے اس میں ظاہر کوئی نہیں ہے جو اس کا فاعل بنے. معلوم ہوا اور یہ تو اس میں فاعل تو تقاضا کس کا کرتا ہے؟ تو اس کے اندر اب کیا ماننی پڑے گی؟ ضمیر. تو ضاربہ کے اندر ضمیر اس کا فاعل اور آگے ہا ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے ضابطہ آپ کو بتلایا تھا کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے آنکھیں بند کر کے مضاف الیہ کی ترکیب کرنی ہے. ضاربہ، ضاربہ اسم ہے یا فعل ہے؟ ضاربن اسم ہے، تنوین اضافت کی وجہ سے گر گئی. تو ضاربن اسم ہے اور اس کے ساتھ ایک ضمیر متصل آئی، اور جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے وہ کیا بنا کرتے ہیں؟ مضاف. معلوم ہوا یہ جو ہا ضمیر ہے یہ ضارب کا فاعل تو بن نہیں سکتا. جب یہ فاعل، کیونکہ یہ تو مجرور ہے، مضاف الیہ ہے، فاعل تو کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع. تو معلوم ہوا اس کے لیے اس میں ہمیں کیا نکالنا پڑے گی؟ ضمیر. اب وہ ضمیر کس کو راجع ہے؟ عامر کو، کیونکہ یہ ضارب خبر بھی کس کی ہے؟ عامر کی ہے. تو ضارب کے اندر ضمیر ہوا فاعل ہے جو کس کو راجع ہے؟ عامر کو. اور ہا ضمیر جو آگے آ رہی ہے وہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہے، اور کس کو راجع ہے؟ زید کو. بیٹا ضارب ایک ہے تو مضروب دوسرا ہوگا، لازمی بات ہے. ضارب ہوا کس کو راجع ہے؟ عامر کو. تو ضارب کون ہوا؟ عامر. اور کس کی پٹائی اس نے کی ہے؟ تو معلوم ہوا ہا ضمیر جو آگے آ رہی ہے وہ کس کو راجع ہے؟ زید کو. تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کی؟ عامر کی. کس کی خبر ہوئی؟ اور پھر یہ عامر مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر پھر یہ خبر ہوئی کس کی؟ زید کی. پھر زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ تو ترجمہ کیا ہوا اس کلام کا؟ زید کہ عمر پٹائی کرنے والا ہے اس کی. زید کہ عمر پٹائی کرنے والا ہے اس کی. معلوم ہوا پٹائی کرنے والا کون؟ عمر. اور پٹائی کس کی ہوئی ہے؟ زید کی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ بتلائیے ضاربن لفظوں کے اعتبار سے صفت خبر کس کی؟
عمر کی، اور یہ جس صفت پہ دلالت کر رہا ہے، یہ جو صفت ہے، یہ صفت پائی بھی کس میں جا رہی ہے؟ عمر ہی میں۔ ضاربیت کس کے لیے ثابت ہے؟ عمر ہی کے لیے ثابت ہے۔ تو یہ عمر کون ہوا؟ من ہی لہو۔ عمر کون ہوا؟ اور یہ ضاربیت والی صفات یہ من ہی لہو پر جاری ہے یا غیر من ہی لہو پر جاری ہے؟ جی من ہی لہو پر ہی جاری ہے۔ یہ خبر ضاربہ خبر ہے عمر کی، اور یہ ضاربیت پائی بھی کس میں جا رہی ہے؟ ضرب لگانے والا بھی کون؟ عمر ہی ہے۔ تو یہ صفت من ہی لہو پر جاری ہوئی یا غیر من ہی لہو پر؟ من ہی لہو پر جاری ہوئی۔ سورہ سمجھ میں آ گئے؟ اب آپ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ پٹائی زید نے کی ہے عمر کی، اسی جملے کو لانا چاہتے ہیں، اور بتلانا کیا چاہتے ہیں؟ پہلے تو وہ کیا بتلایا تھا؟ اب آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ کہ زید نے عمر کی پٹائی کی ہے۔ اب کیا ترکیب ہوگی؟ دیکھو پھر سنو وہی ترکیب۔ زید مبتدا اول، عمر مبتدا ثانی، ضارب اس میں فاعل، اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل، اور فاعل اس کے اندر کیا نکالیں گے؟ ہوا ضمیر، اور وہ ہوا ضمیر کس کو راجع کریں گے؟ نہیں، اب عمر کو نہیں راجع کرنی، اب کس کو راجع کرنی ہے؟ زید کو۔ ضارب اب کون بتلانا چاہتے ہیں آپ؟ کہ ضارب کون ہے؟ زید ہے۔ اب تو آپ زید کی ضاربیت بتلانا چاہتے ہیں، تو ضمیر کس کو راجع کریں گے؟ زید کو راجع کریں گے، اور ہاں ضمیر آگے والی پھر کس کو راجع کریں گے؟ یہ عمر کو کریں گے۔ تو دیکھا پٹائی کرنے والا کون؟ زید، اور پٹائی ہوئی کس کی؟ تو ضارب کی صفت آئی۔ تو ضارب کی صفت لفظوں کے اعتبار سے کس کی ہے؟ خبر کس کی ہے؟ یہ لفظوں میں خبر ہے عمر کی، لیکن یہ ضاربیت عمر کے لیے ثابت ہے یا زید کے لیے ثابت ہے؟ زید کے لیے۔ تو یہ صفت من ہی لہو پر جاری ہوئی یا غیر من ہی لہو پر؟ غیر من ہی لہو پر۔ سمجھ میں آیا؟ اب تو دیکھا زید عمر ضاربہ، پہلی صورت میں اس کا کیا معنی تھا؟ پہلی صورت میں جب میں نے پہلے کیا تھا پٹائی کر کے، عمر کس کی پٹائی کرنے والا ہے؟ اور اب میں کہہ رہا ہوں زید عمر ضاربہ، وہی جملہ، اور اب میں کیا بتلانا چاہتا ہوں؟ کہ زید عمر کی پٹائی کر رہا ہے، اور اب اس وقت یہ ضاربہ یہ صفت ہے جو جاری ہو رہی ہے کس پر؟ تو کوئی فرق پتہ چلے گا سننے والے کو؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سننے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہ ضاربیت کس کے لیے ثابت ہے؟ عمر کے لیے، کیونکہ یہ ضاربہ خبر بھی کس کی ہے؟ عمر کی ہے، عمر اس کے زیادہ قریب ہے، تو معلوم ہوا یہ ضارب بھی کون ہے؟ سننے والا ہمیشہ کیا سمجھے گا؟ یہ پٹائی کرنے والا کون ہے؟ عمر ہے۔ اور آپ کا تو کیا مقصد ہے کہ پٹائی کرنے والا کون؟ تو سننے والے کو کبھی پتہ چل سکتا ہے تو جب بھی ایسا موقع آئے کہ خبر کیا ہو؟ ایسی صفت ہو جو غیر منہی لہو پر جاری ہو۔ کس پر جاری ہو؟ غیر منہی لہو پر جاری ہو، تو پھر ضمیر متصل نہیں لائیں گے، بلکہ کیا لائیں گے؟ ضمیر منفصل۔ آپ کیا بتلانا چاہتے تھے آپ بھائی؟ یہ ضارب کون ہے؟ زید ہے، تو اس صفت کو کس پہ جاری کرنا چاہتے تھے؟ منہی لہو پر یا غیر منہی لہو پر؟ غیر منہی لہو پر جاری کرنا چاہتے ہیں تو ضمیر متصل لانا جائز نہیں، ضمیر منفصل لائیں گے۔ تو ضارب کے اندر پہلے ہم نے ضمیر متصل نکالی تھی، کون سی؟ ہوا۔ لیکن آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس صفت کو جاری کرنا چاہتے ہیں غیر منہی لہو پر، تو اب متصل لانا جائز، لہذا کون سی ضمیر لاؤ؟ منفصل۔ اور منفصل کون سے لائیں گے؟ مرفوع لائیں گے، منصوب لائیں گے یا مجرور لائیں گے؟ مرفوع لائیں گے، کیونکہ ضارب کے اندر صفت کون سی ضمیر تھی؟ مرفوع متصل، فاعل کی ضمیر تھی نا، تو اب وہی فاعل باہر نکال کر ضمیر منفصل لے آؤ، اور یوں کہو زید عمر ضاربہ ہوا، ضاربہ۔ آپ ترکیب کیسے ہوگی؟
زیدن مبتدا اول، عمرن مبتدا ضارب صیغہ اسم فاعل مضاف، ہا ضمیر مضافن، اور آگے ہوا یہ کیا ہے ضاربو کے لیے، پہلے وہی ضارب کے اندر وہی ہوا چھپی ہوئی تھی، اب ہم نے چھپانی نہیں ہے بلکہ منفصل کر کے الگ لے آئے باہر، تو اب ضارب کے اندر ضمیر نہیں بلکہ اب ضمیر اس کا آگے خود ضمیر منفصل آ رہی ہے، صورت سمجھ میں آئی؟ تو اب ضمیر نہیں، تو اس ہوا نے آپ کو بتلانا ہے کہ یہ صفت یہ کیا ہے، جاری ہو رہی ہے کس پر، غیر منہی لہو پر، کس پر جاری ہو رہی ہے؟ تو اب آپ بتلائیے، میں نے کہا زیدن عمرن ضاربہ، ضارب کون؟ غور کرو، زیدن عمرن ضاربہ، ضارب کون؟ عمر ہے، کیونکہ یہ صفت کس پہ جاری ہو رہی ہے، منہی لہو پر، کس پر؟ اور اب دوسرا جملہ سنو، زیدن عمرن ضاربہ ہوا، یہ کون، یہ کس پہ جاری ہو رہی ہے، غیر منہی لہو پر جاری ہو رہی ہے، کس نے بتلایا؟ ہوا نے، معلوم ہوا ضارب کون؟ زید ہے، عمر نہیں، صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو یاد رکھو جب بھی خبر ایسی صفت ہو جو غیر منہی لہو پر جاری ہو رہی ہو تو ضمیر متصل لانا جائز نہیں بلکہ کیا لائیں گے، ضمیر منفصل، زیدن عمرن ضاربہ ہوا، یہ ہوا آ کر بتلا دے گا کہ یہ صفت منہی لہو پہ جاری نہیں ہو رہی بلکہ کس پہ جاری ہو رہی ہے، غیر منہی لہو پر۔ اگر آپ ہوا نہ لاتے تو پتہ چلنا تھا کہ ضاربیت زید کے لیے ثابت ہے، پھر تو ضاربیت کے التباس لازم آتا، کس کے ساتھ، یہ ضاربیت کس کے لیے ثابت ہے، عمر کے لیے۔ سننے والا تو یہ سمجھتا کہ یہ ضارب لفظوں میں خبر ہے عمر کی، جب عمر کی خبر ہے تو یہ ضاربیت بھی کس کے لیے ہے، عمر کے لیے، لیکن ہوا آ کر اب فصل کر دے گا دونوں میں اور بتلا دے گا کہ یہ صفت منہی لہو پر جاری نہیں ہے بلکہ کس پہ جاری ہے، غیر منہی لہو پر جاری ہے۔ یہ بحث سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر تو اگر آپ ہوا نہ لاتے تو التباس آتا، پتہ چلنا تھا، نہیں چلنا تھا۔ تو اب وہ صورتیں جن میں التباس نہ بھی آتا ہو ان کو بھی ہم نے اسی پر محمول کر لیا۔ جب ایک جگہ ہم نے ضابطہ بنا دیا تو پورے باب کو وہی حکم کر دیا طردن للباب، تاکہ سارا باب ایک جیسا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہیں تو ضمیر منفصل کا لانا واجب ہو، کہیں منفصل کا لانا واجب، جب ایک جگہ واجب کیا تو سب جگہ کیا کر دیا۔ تو جب بھی خبر ایسی صفت ہو جو منہی لہو پہ جاری نہ ہو بلکہ کس پہ جاری ہو، غیر منہی لہو پر، تو ضمیر متصل نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے، ضمیر منفصل، اگرچہ التباس کا شبہ بھی نہ ہو وہاں پر، اگرچہ خود ہی پتہ چل رہا ہے کہ ضارب کون ہے، لیکن پھر بھی اگرچہ پتہ چل رہا ہو پھر بھی کیا کریں گے، ضمیر۔ جو مثال صاحب کافیہ نے ذکر کی، دیکھو صاحب کافیہ کی مثال، ہندن زیدن ضاربتہ ہیا، عبارت مل گئی، ہندن کیا ترکیب کریں گے، مبتدا اول، زیدن مبتدا ثانی، ضاربتن آگے آ رہا ہے، اضافت کی وجہ سے تنوین گر گئی، ضاربتو صیغہ اس میں فاعل، جی اس میں فاعل کے صیغے کے لیے کیا چاہیے، فاعل چاہیے۔ اب اس میں کیا کریں گے، ضمیر نکالیں گے، کیوں نہیں نکالیں گے، آگے آ رہی ہے، شاباش، فاعل چاہیے وہ آگے آ رہا ہے، اور ہا ضمیر یہ مضافون الیہ، کس کو راجع، زید کو، ہند کو راجع ہو سکتا ہے کیونکہ ہند تو مؤنث ہے، معلوم ہو یہ ہا ضمیر کس کو راجع، زید کو، اور ہیا ضمیر یہ فاعل ہے کس کے لیے، فاعل ہے کس کے لیے، ضاربتن کے لیے، اور یہ کس کو راجع، ہند ان کو راجع، معلوم ہوا۔ تو جی تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی، زید کے، مبتدا ثانی کے لیے، پھر مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی، ہند کی۔
اور ہند مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو ضاربتہ ہی لفظوں کے اعتبار سے خبر کس کی؟ زید کی. تو یہ ضاربیت یہ صفت ہے. یہ من ہی تو زید ہوا من ہی لہو. زید کیا ہوا؟ اور یہ پٹائی کرنے والا زید ہے یا پٹائی کرنے والی ہند ہے؟ ہند ہے. تو یہ صفت جاری ہوئی ہے من ہی لہو پر یا غیر من ہی لہو پر؟ غیر من ہی لہو پر. لہذا اس صورت میں اب فاعل ضمیر متصل نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے؟ یہ ہیا اسی لیے لائے. صورت سمجھ میں آئی؟ ورنہ تو ضاربہ کے اندر خود مستتر بھی تو آ سکتی تھی. اور یہاں دیکھو التباس کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ ہیا نہ بھی لاؤ پھر بھی التباس نہیں. پتہ چل رہا ہے پٹائی کرنے والی کون ہے؟ کیونکہ ضاربتن کون سا صیغہ آ رہا ہے؟ مؤنث کا. معلوم ہوا ضاربہ کون ہے؟ ہند ہے، مؤنث ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہاں التباس کا کوئی خطرہ ہے؟ صاحب کافیہ اس مثال کے ذریعے بتلانا چاہتے ہیں کہ جہاں التباس نہ آئے وہاں بھی ضمیر منفصل کا لانا ضروری ہے. تو جب وہاں ضروری ہے تو جہاں التباس آئے وہاں تو بطریق اولا ضروری ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح؟ یہ ہیا نے کیا بتلایا کہ یہ ایسی صفت ہے جو من ہی لہو پہ جاری نہیں ہوئی بلکہ کس پہ جاری ہوئی ہے؟ جی اب دیکھیے بھائی کتاب میں آئیے تو بتا رہے ہیں وہ مقامات جہاں پر ضمیر متصل کا لانا ممکن نہ ہو تو پھر کیا لاتے ہیں وہاں پر ضمیر منفصل. جیسے او بکونہ مسندن الیہ صفتن. یہ صفتن کو مرفوع پڑھنا ہے. یہ نائب فاعل ہے مسند کے لیے. مسند کون سا صیغہ ہے؟ اس میں مفعول. اور اس میں مفعول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب فاعل چاہیے. تو صفتن اس کے لیے نائب فاعل ہے. او بکونہ یا ہونا ضمیر کا یا ہونا ہا ضمیر کس کو راجے؟ بکونہ کی ہا ضمیر کو یا ہونا ضمیر کا اس طور پر کہ مسندن الیہ صفتن کہ اسناد کیا گیا ہو اس ضمیر کی طرف صفتن ایسی صفت کا جارت علی غیر من ہی لہو جو جاری ہو رہی ہے وہ کس پر؟ غیر من ہی لہو پر. بھئی ضاربتہ ہیا ضمیر بھئی ضاربتن صیغہ اس میں فاعل اور ہیا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے. اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ مسند الیہ. فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ تو ہیا ضمیر یہ ایسی ضمیر ہے کہ اسناد کیا گیا ہے اس کی طرف ایسی صفت کا جو من ہی لہو پہ جاری ہو رہی ہے یا غیر من ہی لہو پر؟ یہ بات کر رہے ہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ معنی ہے بھائی کہ اس ضمیر کا اس طور پر ہونا کہ اسناد ترجمے پہ نظر رکھو ہونا اس ضمیر کا اس طرح کہ اسناد کیا گیا ہو اس کی طرف ایسی صفت کا جو جاری ہو غیر منہی لہو پر. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے مولانا ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.